فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم و معظم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، مدرسہ مصباح القرآن رائچور کے جلسے میں مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا. یہاں آ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. ماشاءاللہ مولانا مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہم نے جس محنت اور لگن اور جس مستعدی اور جس انہماک کے ساتھ طلباء پر محنت کر رہے ہیں، ان کو بنانے اور سنوارنے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور طلباء عزیز کے سینوں میں اللہ کا مقدس لازوال گراں قدر کلام محفوظ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا کام ہے. اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. طلباء عزیز یہاں اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر رہے ہیں. اساتذہ کرام، ذمہ داران مدرسہ اور ناظم مدرسہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں ان کو سنوارنے کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ابھی آپ نے مخدوم گرامی حضرت مولانا نظام الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم سے بڑا ہی پر اثر، پر مغز اور قیمتی خطاب سماعت فرمایا. دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ مولانا سے اور استفادہ کیا جائے، مولانا اور کچھ دیر بولتے رہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے. دل تو یہی چاہ رہا تھا، لیکن مولانا نے اپنی گفتگو مختصر کر دی. بہرحال میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں مدرسے میں آئے ہیں جس علم کو اٹھانے کی نہ پہاڑوں میں طاقت ہے، نہ زمین میں طاقت ہے، نہ آسمان میں طاقت ہے. ایسے علم کو، ایسے کلام کو آپ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. ایک دم سے کچھ آیتوں کا نزول ہونے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیروں پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے.
یہ اتنا وزنی یہ کلام ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ کلام آ گئے، 30 پارے ان کے سینوں میں آ گئے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے میرے بھائی۔ تو ان طلباء پہ جب بھی نظر پڑے تو محبت کی نظر پڑنا، اکرام کی نظر پڑنا۔ جس طرح ہم قرآن مجید کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی طرح جب وہ قرآن جب کسی کے سینے میں آ جائے اس کو دیکھیں تو بھی محبت کی نظر سے دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو طالب علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے گھر کو نہ لوٹے۔ اور طالب علم کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات حدیث میں ارشاد فرمائی کہ طالب علم کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ دیکھو، چونٹی یہ دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اور مچھلی چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور چونٹی یہ معقول اللحم جانوروں میں سے نہیں ہے، حلال جانوروں میں سے نہیں ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور مچھلی اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو حلال جانور بھی اور حرام جانور بھی طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ طلبہ عزیز کا اتنا اونچا مقام ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اللہ والا بنائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری باز پرس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا، ایک بیٹی میں نے تجھے عطا کی تھی، کیا اس کو تو نے زیور علم سے آراستہ کیا، دینی تعلیم سے آراستہ کیا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باز پرس فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا اور آ کے اپنے بیٹے کے خلاف ایک شکایت کی کہ میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں مانتا، جو بھی کہتا ہوں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ تم اپنے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ وہ بیٹا حاضر ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ تمہارے ابا جان اس قسم کی شکایت کر رہے ہیں کہ تم کی کوئی بات نہیں مانتے۔ تو اس موقع پر بیٹے نے جو جواب دیا ہے میرے عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ماں باپ پر بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ یہ سوال کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح بیٹے کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی طرح باپ کی ذمہ داریاں بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ باپ کے ذمے بیٹے کے متعلق 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب باپ شادی کرنے کا ارادہ کرے، ایسی لڑکی کا انتخاب کرے کہ جو اللہ والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ ظاہر نکاح کے موقع پر ہم مال کو مد نظر رکھیں گے،
حسب اور نسب کو مد نظر رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں گا تو مال مجھے بہت مل جائے گا، تقوی کو نہیں دیکھیں گے، للہیت کو نہیں دیکھیں گے، نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے، صرف مال کی بنیاد پر اگر کسی لڑکی کو لائیں گے اور اگر ہم اس سے شادی کریں گے تو میرے بھائی گھر میں دینداری کیسے آئے گی، اللہ کا خوف کیسے آئے گا، اور وہ بچہ اپنی زمین نیاز کو اللہ کے سامنے کیسے جٹائے گا؟ بچے جو کچھ پروان چڑھتے ہیں وہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں صحیح ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، فرمانبردار ہوگی اور اپنی زمین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانے والی ہوگی، وہ چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے گا میری ماں فجر کے لیے اٹھتی ہے، تہجد کے لیے اٹھتی ہے، نماز کا اہتمام کرتی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، قرآن کی تعلیم کو کیا ہے لوگوں کے سامنے اس کو پھیلاتی ہے، اور ان کے گھر میں قرآن کے حلقے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچہ اس کو دیکھتا ہے تو اس بچے کے دل کے اندر بھی قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن کی عظمت اس بچے کے دل میں آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے باپ کی کہ جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی ماں کا انتخاب کرے جو تقوی شعار ہو، اللہ والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب شادی ہو جائے تو باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام بھی اچھا رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا، ہم نہ کیا سوچ رہے نام اچھا رکھنا بولے تو یہ سوچتے کہ رائچور میں کس کا نام بھی ویسا نہیں رہنا، نئے نئے لیٹسٹ ناموں میں آج ہم لوگ چلے گئے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو علماء کے پاس فون آتے ہیں مول صاحب ایسا نام بولنا کہ محلے میں، گاؤں میں، شہر میں کس کا نام بھی ویسا نہیں رہنا۔ حضرت مولانا حمید الدین صاحب عاقل السامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا دارالعلوم حیدرآباد میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھر میں ایک لڑکا ہوا ہے اور یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ بہت مبارک۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے بیٹے کا نام تجویز فرمائیے، تو اور وہ یہ بھی کہنے لگا کہ ایسا نام بولنا حضرت کہ محلے میں، شہر میں کسی کا نام بھی ویسا نہیں رہنا۔ حضرت مولانا حمید الدین صاحب عاقل السامی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اس کے بعد بولنے لگے دیکھو ایک نام ایسا بولتا ہوں میں تمہارے کو کہ محلے میں، شہر میں کس کا نام بھی ویسا نہیں رہتا۔ بڑا خوش ہو گیا، نیا نام بول رہے حضرت۔ تو حضرت بولے سبل رکھ لو، پھوڑا رکھ لو، یہ نیا نام ہے، محلے میں کس کا نام بھی ویسا نہیں رہتا۔ کہاں سے لانا نئے نئے نام؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، ناموں میں سب سے عمدہ اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبدیت والے نام رکھو، اولیاء اللہ والے نام رکھو، بزرگان دین کے نام رکھو، صحابہ اور صحابیات کے نام رکھو، یہی تو اچھے نام ہیں۔ لوگ نئے نئے ناموں کی تلاش میں جاتے ہیں، اس کا معنی بھی نہیں، مطلب بھی نہیں، اور بہت سے لوگ نیٹ سے نام نکال لے رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، محض اس شوق میں کہ یہ ایسا نام ہے کہ کس کا نام بھی ویسا نہیں ہے، اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں، اور مطلب بھی ہے تو صحیح نہیں ہے اس کا مطلب، اور جیسا نام رکھیں گے وہی اثرات بچے پہ پڑتے ہیں۔ تو باپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام بھی اچھا رکھیں۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے والد کی؟ باپ کی ذمہ داری یہ ہے جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، کچھ بڑا ہو جائے، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے میرے بھائی۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، عصری تعلیم کا رجحان اس قدر اور اس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ میں عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ بچے کو اونچے سے اونچی تعلیم دلائیے، آپ اس کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے اور بہت کچھ بنائیے، لیکن پہلے اس کو مسلمان تو بنائیے۔
اللہ والا کو بنائیے، اس کو دینی تعلیم سے تو آراستہ کیجئے، ضروری مسائل سے تو اس کو واقف کرائیے، اس کے بعد آپ جو کچھ بنانا ہے بنائیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باز پرس کروائے گا۔ ارے وہ بچہ جانے گا ہی نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے، کیا خوشخبریاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ جب بچہ نہیں جانے گا تو وہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر نظر پر اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے میرے بھائی تو پھر یہ بچوں کو کیسے معلوم ہوگا ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی فضیلت کیا ہے، وہ کیسے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ تو یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ مدرسہ مصباح القرآن میں کا یہ سالانہ جلسہ ہے جس میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ابھی مولانا مفتی رفیق صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں کے طلباء نے ایک بیٹھک میں قرآن بھی سنایا۔ ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں مدرسے والے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو میرے بھائی۔ ہم مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم نظر پڑے تو محبت کی نظر تو پڑنا ان علماء پہ، ان مدارس پہ، اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں پہ محبت کی نظر تو پڑنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے جب کسی کے گھر میں خوشی کی تقریب ہوتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، ولیمے کا موقع ہوتا ہے تو ہم سیاسی لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم مدعو کرتے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے کہ پیسے والا ہے، اس کے پاس خوب پیسے ہیں، مال کی فراوانی اس کے پاس ہے، لیکن کبھی ہمیں یاد نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بلائیں، ان کی خدمت کریں، ایک وقت ان کو کھانا کھلائیں، کبھی ہم کو یاد نہیں آتا۔ ارے میرے بھائی یہ وہ طلباء ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز مشرف لوگ حاملین قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، علماء دین ہیں، میری امت کے یہ سب سے مشرف اور معزز لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی حافظ قرآن کی کھانے پینے سے تواضع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کے سینے میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے اس کھانا کھلانے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ خوشی کے موقع پر مدارس کے طلباء ہمیں یاد نہیں آتے، کب یاد آتے ہیں مجھے کہنے دیجئے۔ بات اگرچہ کہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ یہاں کیا معمول ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے محبوب نگر کا اور دوسرے علاقوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کا عجیب حال ہے، مختلف قسم کے کھانے بنواتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں۔ نہیں کرنا نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ جہاں آپ ان کو مدعو کر رہے ہیں تو ان علماء کو، ان حفاظ کو بھی آپ بلائیے۔ لیکن یہ علماء، یہ حفاظ، یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے کب یاد آتے ہیں؟ جب فنکشن ہو جاتا ہے، کھانا بچ جاتا ہے، صبح میں مدرسے کے ذمہ داروں کو فون آتا ہے، مول صاحب رات میں شادی ہوئی تھی، ولیمہ ہوا تھا، میرے بچے کا نکاح ہوا تھا، کھانا بہت بچ گیا، لوگ نہیں آئے، آپ کسی ایک کو بھیجئے، میں کھانا بھیجوں گا۔ میرے بھائی یہ آپ توہین کر رہے ہیں۔ جس کھانے کو آپ پسند نہیں کرتے وہ کھانا یہ حفاظ کو، علماء دین کو اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ قوم کے اندر انقلاب آئے گا؟ کیا یہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا یہ قوم اللہ کی محبوب بنے گی؟ بچا ہوا کھانا سارے لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں تو جب مدرسے والے یاد آتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قدر کرو ان علماء کی،
قدر کرو ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی. یہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں, بہت اونچا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں. توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافی مالدار بنایا تھا. ان کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. غریب بھی ہوتے, محتاج بھی ہوتے, مسکین بھی ہوتے, سارے لوگ آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے. روزانہ ان کا یہ معمول تھا. ایک دن توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر میں قیلولہ کے ارادے سے تھوڑی دیر لیٹ گئے, آرام کی نیت سے. نیند لگ گئی. خواب میں دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. لا کے فرماتے ہیں, توکل شاہ تو روزانہ اللہ کی دعوت کر رہا ہے, محتاجوں کو, غریبوں کو, ناداروں کو, مسکینوں کو, فقراء کو تو کھلا رہا ہے, کبھی تو نے اپنی زندگی میں میری دعوت نہیں کی. اللہ کے نبی خواب میں آ کے توکل شاہ امبالوی سے فرمائے. ایک دم سے بیدار ہو گئے, پسینے سے شرابور ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگے اللہ کیا معاملہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ تو روزانہ اللہ کی دعوت کر رہا ہے, کبھی تو نے اپنی زندگی میں میری دعوت نہیں کی. دعا کرنے لگا اللہ کیا راز ہے مجھ پہ واضح فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی, توکل شاہ تو روزانہ غریبوں کو تو کھلا رہا ہے, مسکینوں کو تو کھلا رہا ہے, محتاجوں کو تو کھلا رہا ہے, اور فاقہ مست لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے. کبھی تجھے یہ توفیق نہیں ملی مدارس دینیہ میں پڑھنے والے بچوں کو اپنے دسترخوان پہ بلا کے کھانا کھلائے, کبھی تجھ کو یہ توفیق نہیں ملی. ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے فوراً جس گاؤں میں وہ رہا کرتے تھے اعلان کر دیے کہ توکل شاہ نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ یا آس پاس میں علماء حفاظ موجود ہیں ان کے لیے توکل شاہ نے دعوت کا انتظام کیا ہے, وہ فوراً آ جائیں. سارے لوگ حاضر ہو گئے, علماء, مفتیان کرام اور دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچے جب حاضر ہو گئے اور کھانا کھانے کے لیے سے ہاتھ سے کھانا لے کے اپنے منہ کے قریب لینے لگے تو ایک دم سے توکل شاہ امبالوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد فرمانے لگے کہ دیکھو یہ علماء, یہ حفاظ اس وقت کھانا کھا رہے ہیں, میں ان کو کھانا نہیں کھلا رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھانا کھلا رہا ہوں. میرے بھائی یہ مقام ہے ان طلباء کا, یہ علماء دین کا یہ مقام ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, مدارس میں جو کام ہو رہا ہے, جہاں طلباء عزیز کو بنانے اور سنوارنے کی جو فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس کے ذریعے سے یہ جو دینی فضا آپ دیکھ رہے ہیں, ہر شہر, ہر دیہات, ہر گاؤں میں, اضلاع میں, شہروں میں, ہر جگہ جو دینی ماحول پیدا ہو رہا ہے اور بہت سے علماء تیار ہوتے جا رہے ہیں اور منبر و محراب پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, اور جس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے اندر کہ اللہ کی محبت, اللہ کے ذات عالی سے ایک تعلق نصیب ہو رہا ہے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ دینی مدارس سے ہو رہا ہے. ہم ان مدارس کی قدر کریں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور پڑھنے والوں کی ہم قدر کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے, کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باز پرس فرمائیں گے, ہم سے پوچھیں گے. بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے, مگر تین چیزیں ایسی ہیں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے صدقہ جاریہ. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے, مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے, وہ حضرات کسی جگہ مسجد تعمیر کر دیے, کسی جگہ بورویل ڈال دیے, اور کوئی اچھے کام کر دیے, رفاہی کام کر دیے, اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیے,
عالم دین بنا لیے، دینی تعلیم سے آراستہ کیے، یہ سب صدقہ جاریہ میں۔ وہ شخص تو مر کے قبر میں رہے گا لیکن اس کا ثواب اس کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ کرنے کے کام تو یہ ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، مرنے والا مر کے تو قبر میں چلا جائے گا لیکن جب وہ اپنے بچے کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ والا بنا کے گیا، دیندار بنا کے گیا، متقی بنا کے گیا، ظاہر ہے باپ کے انتقال کے بعد وہ بچہ اس کے لیے دعائیں کرے گا، اس کی والد کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بچہ کیسے خاموش رہے گا؟ میرے ماں باپ کے کتنے احسانات تھے، کتنی قربانیاں تھیں، میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے کیا کیا کیا، کس طرح مجھے پروان چڑھایا۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھتا ہے، ایثار ثواب کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس کا ثواب والد کو ملتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے آدمی دنیا میں کوئی ایسا عمل کر کے جائے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے۔ کیا کیا کرنا؟ اللہ نے طاقت دی ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدرسہ بناؤ، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد کا انتظام کرو، جہاں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں وہاں بورویل ڈالو اور رفاہی خدمات انجام دو، اور بہت سے اور بھی کام ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنی مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے آدمی کو ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر کے جائے تو جانے کے بعد اس کا وہ سلسلہ، ثواب کا سلسلہ اس کو قیامت تک پہنچتا رہتا ہے۔ خبر ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائی، وہ کسی کے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ خبر نہیں دیکھتی۔ خبر کیا دیکھتی ہے؟ اعمال کو دیکھتی ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے وہاں ویسا معاملہ ہوگا۔ آپ کو میں بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر سے پرجوش انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجة علی المرتضی، هذه ام الحسن والحسین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر سے فرمانے لگے، اے خبر تو جانتی بھی ہے کہ اس وقت تیرے پیٹ میں کون ہستی آنے والی ہے؟ یہ وہ مقدس ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، حضرات حسنین کی والدہ محترمہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے جب خطاب فرمائے تو قبر نے کیا جواب دیا؟ خبر نے یہ جواب دیا، یا ابا ذر لست انا موضع حسب ونسب بل انا موضع عمل صالح۔ اے ابو ذر اچھی طریقے سے سن لے، میں حسب اور نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بیوی ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہوں کہ یہ کیا لے کے آئی ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کرتی ہوں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب انسان کا جو رشتہ عمل کا جب دنیا میں منقطع ہو جاتا ہے تو انسان کو جو ثواب ملتا ہے وہ صدقہ جاریہ کے ذریعے سے انسان کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو جن حضرات کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے وہ حضرات آگے بڑھیں، تحقیق کریں جہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا کام جہاں ضرورت مند لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے تو آدمی تحقیق کرے، کوئی ایسا کام کر کے اس دنیا سے جائے کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو جائے۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے مجھے آدھا گھنٹے کا موقع دیا تھا، شاید آدھا گھنٹہ بھی ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ العلم فهو يقضي بها ويعلمها
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں دو ہی انسان ایسے ہیں جو قابل رشک ہے، قابل رشک، جن کو دیکھ کر ہم یہ تمنا کر سکتے ہیں، یہ آرزو کر سکتے ہیں، یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یہ دعا کر سکتے ہیں، تمنا۔ کون ہے وہ دو شخص؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حق مصارف میں اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو خرچ کرتا ہے، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر دعا کرتے رہنا، تمنا کرتے رہنا، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، پہلا شخص۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم جس کو عطا فرمایا، اور وہ اس علم کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکریں اور کوششیں کرتا ہے، ایسا شخص بھی قابل رشک ہے۔ ان کو دیکھ کے دعا کرنا، تمنا کرنا، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ ماشاءاللہ اس وقت مصباح القرآن میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اور جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اور ایک بیٹھک میں جو طلبہ سنائے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس مدرسے کے ذمہ داران کو اور ہمارے محترم مولانا مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اونچا کام کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، قرآن کا کام اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو ان طلبہ کے سینوں میں محفوظ کرانے کی جو فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بہت اونچا کام ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔